نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ارسلنا نوحا وابراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون۔ پارہ 27 سورہ الحدید رکوع 4 آیت نمبر 26-27۔ گزشتہ آیتوں میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت، کتاب، میزان، حدید کی نزول کا ذکر تھا۔ اب مذکورہ آیتوں میں خاص انبیاء علیہم السلام کا مختصر ذکر ہے۔ سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تاشِ کبرازادہ لکھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار ابن عبد الملک یا عبداللہ ابن عبد المالک تھا۔ مستدرک کی روایت میں ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے 8ویں پشت میں سے تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی وفات اور نوح علیہ السلام کی ولادت میں 826 سال کا عرصہ ہے۔ قوم پر نوحہ کرنے رونے کی وجہ سے سیدنا نوح علیہ السلام کو نوح کہا جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں۔ طوفان نوح کے بعد دنیا میں باقی رہنے والی پورے عالم انسانیت سیدنا نوح علیہ السلام کے نسل سے ہے۔ دوسرا پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ ہے، جو ابو الانبیاء ہے، قدوۃ الخلاق ہے، اور ان دونوں کے ذکر کے ساتھ یہ اعلان فرمایا کہ آئندہ جتنے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوں گے، جتنی کتابیں نازل ہوگی، وہ سب انبیاء علیہم السلام انہی دونوں کی ذریت میں سے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی نوح علیہ السلام کے نسل سے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے وہ شاخ کو اس فضیلت کے لیے مخصوص فرمایا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں، سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان نے تشریف لایا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے اولاد سے یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل، اور یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں پھر سیدنا یوسف علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہم السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا ہارون علیہ السلام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم قفینا علی آثارہم برسلنا۔ آخر میں خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور دین اسلام شریعت مطہرہ کا ذکر فرمایا۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو حواریین تھے، اس کے خاص صفت کا بیان ہے کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا یا انجیل کا اتباع کیا، تو ہم نے ان کے دلوں میں رأفت اور رحمت پیدا کر دی، یعنی یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر مہربان تھے، رحیم تھے، یا پورے مخلوق خدا کے ساتھ شفقت و رحمت کا تعلق تھا۔ رأفت اور رحمت ہم معنی الفاظ ہے، جس کا مقصد اور مراد ایک ہے، رقت القلب،
دل کی نرمی۔ بعض اہل علم کا قول ہے کہ رافت شدت رحمت کو کہا جاتا ہے، گویا کہ رحمت کی نسبت زیادہ مبالغہ ہے رافت میں۔ اور بعض اہل علم کا قول ہے کہ کسی شخص پر رحمت و شفقت کے دو تقاضے ہوتے ہیں عادتاً۔ ایک یہ کہ اگر وہ کسی تکلیف میں مصیبت میں مبتلا ہو تو اس کی تکلیف کو دور کر دیا جائے تو اس کو رافت کہا جاتا ہے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ ان کے دیا جائے تو اس کو رحمت کہا جاتا ہے۔ الغرض رافت کا تعلق دفع مضرت سے ہے اور رحمت کا تعلق جلب منفعت سے ہے۔ ظاہر ہے کہ دفع مضرت ہر لحاظ سے، ہر زاویہ سے، ہر اعتبار سے مقدم ہوتی ہے جلب منفعت پر، لہذا عموماً جب یہ دونوں لفظ بیک وقت بیک جا بولا جائے تو رافت کو رحمت پر مقدم بولا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب، جس کو حواریین کہا جاتا ہے، ان کے خصوصی صفت رافت و رحمت کا بیان فرمایا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات سورہ فتح میں بیان کی کہ رحماء بینہم، اور رحماء بینہم سے پہلے اشداء علی الکفار کا جملہ ہے۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کفار کے ساتھ قتل و قتال اور جہاد کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں وہ جہاد کا تصور نہیں ہے، لہذا حواریین کے حوالے سے اشداء علی الکفار کا جملہ استعمال نہیں فرمایا، جبکہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حوالے سے اللہ تعالی نے اشداء علی الکفار کا جملہ بھی استعمال فرمایا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے رکھی تھی فی ذریتہما ان دونوں کے اولاد میں، النبوت نبوت، والکتاب کتاب، فمنہم مہتد، بعض ان میں ہدایت پر ہے، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سے ان میں نافرمان ہے۔ ثم قفینا، پھر بھیجے ہم نے مسلسل، علی آثارہم ان کے نقش قدم پر، برسلنا اپنے کئی رسولوں کو، وقفینا، اور ان کے پیچھے بھیجا ہم نے بعیسی ابن مریم، عیسی ابن مریم کو، وآتیناہ، اور ہم نے دی اسے الانجیل انجیل، وجعلنا، اور ہم نے رکھ دی فی قلوب الذین ان لوگوں کے دلوں میں، اتبعوہ جنہوں نے پیروی کی ہے، تابعداری کی ہے، رأفتاً نرمی، ورحمتاً اور رحمت، ورہبانیتاً، انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انکا انت التواب الرحیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ